بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ارک حیات۔ مرید نے مرشد کو اچھے موڈ میں دیکھا تو با ادب ہو کر گویا ہوا، میرے مرشد مجھے ارک حیات کے متعلق کچھ تو بتائیے، کیا اسی کو آب حیات کہتے ہیں اور اس کا پانی چشمہ پھٹتا کہاں سے ہے؟ مرشد نے گہری نظر سے مرید کی طرف دیکھا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو مرید کو یوں لگا جیسے اس نے اپنے مرشد کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ پھر ڈرتے ڈرتے بولا، حضرت جی اگر میرے سوال سے آپ کو کوئی کوفت ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک لمبی ہوں کے بعد مرشد نے نرمی سے بولا، نہیں، میں ناراض تو نہیں ہوا مگر فکر مند ضرور ہوں۔ میں نے جب یہ سوال اپنے مرشد سے کیا تھا تو ہمارے درمیان 12 سال کی طویل جدائی پڑ گئی تھی۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں تمہاری یہ طویل جدائی برداشت کر سکوں گا یا نہیں۔ اس دوران اگر میری اجل آ گئی تو کہیں تمہاری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ بیٹا، یہ ارک حیات یا آب حیات یہ الفاظ میں نہیں سمجھایا جا سکتا، سمجھاؤں تو سمجھ نہیں آتا، اس لیے میرا مرشد تو آب حیات کے چشمے کے کنارے کھڑا کر کے اس میں انگلی ڈبو کر دکھایا کرتا تھا کہ یہ ہے ارک حیات۔ میں نے یہ سوال اپنے مرشد سے ان کی جوانی میں پوچھ لیا تھا، تم نے بہت دیر کر دی ہے، خیر اللہ بہتر کرے گا۔ میں تمہیں ایک پودا دکھاتا ہوں، اس پودے کے پھول کا ارک تم نے ایک چھوٹی شیشی میں بھرنا ہے اور جب یہ شیشی بھر جائے تب میرے پاس واپس آنا ہے۔ یہ ارک ہی ہماری آنکھوں میں ارک حیات کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ یاد رکھنا، ایک پھول سے صرف ایک قطرہ رس نکلتا ہے اور اگر شیشی فوراً بند نہ کرو تو فوراً اڑ بھی جاتا ہے اور یہ پودا جنگل میں کہیں کہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد مرشد نے ایک درمیانے سائز کی شیشی اپنے مرید کو پکڑائی اور اسے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ مرید بہت پرجوش تھا، آب حیات کا معمہ بس حل ہونے کو تھا اور اسے آب حیات کو دیکھنے اور چھونے کا موقع ملے گا، مگر ایک تو اس پودے کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، تو ایک پودے کے ساتھ ایک پھول اور ایک پھول میں ایک قطرہ۔ الغرض اسے 12 سال لگ گئے بوتل بھرنے میں۔ جس دن اس کی بوتل بھری وہ اس کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید تھا۔ ایک طرف وہ پھولے نہیں سما رہا تھا تو دوسری طرف اسے بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ اگر اس دوران مرشد اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کی محنت ضائع چلی جائے گی، کیونکہ آب حیات چشمہ تو صرف مرشد کو ہی پتا تھا۔ وہ خیالات میں غلطاؤں پہچان کبھی چلتا تو کبھی دوڑتا، اپنے مرشد کے ٹھکانے کی طرف رواں دواں تھا۔ مرشد کے ڈیرے پر نظر پڑنا تھا کہ وہ بے تاب ہو کر دور سے ہی چلایا، میرے مرشد، اے میرے مرشد، دیکھ میں اپنی تپسیا میں کامیاب رہا، میں بوتل بھر لایا ہوں۔ اس کی آواز پر مرشد اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا۔ 12 سالوں نے اس کی کمر دھری کر دی تھی مگر وہ بھی مرید کی کامیابی پر خوش نظر آتا تھا۔ اپنے مرشد پر نظر پڑنا تھی کہ مرید بے اختیار دوڑ پڑا اور یہیں بے احتیاطی اسے مہنگی پڑ گئی۔ ٹیڑھے میڑے رستے پر قدم کا سٹکنا تھا کہ مرید لڑکھڑایا اور ارگ سے بھری شیشی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹھاسے پتھر پر لگی اور چورا چورا ہو گئی۔ ارگ کے کچھ چھینٹے مرشد کے پاؤں پر پڑے، باقی کو جھٹ زمین نکل گئی۔ بے اختیار مرید کی چیخ نکل گئی، میرے مرشد میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری محنت ضائع ہو گئی، میرے 12 سال کی مشقت مٹی بن گئی، میرے مرشد میں تباہ ہو گیا۔ مرشد اپنے مرید کو چھوڑ کر اندر گیا اور ایک چھوٹی سی شیشی لایا جس میں اس نے روتے سسکتے مرید کے آنسو بھرنا شروع کر دیے اور وہ شیشی بھر لی۔ اب مرید رو رہا تھا تو مرشد ہنس رہا تھا، میرے مرشد، میری زندگی برباد ہو گئی اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ مرید نے تعجب سے پوچھا، مرشد اسے اندر لے گیا اور بکری کے دودھ کا پیالہ پینے کو دیا۔ پھر اس نے اس چھوٹی شیشی کو کھولا جس میں مرید کے آنسو بھرے تھے اور اپنی انگلی کو ان سے گیلا کر کے کہا، یہ ہے ارک حیات،
یا آب حیات یا مقصد حیات، اور پھر آنسوں میں ڈبڈباتی اس کی آنکھوں کو چھو کر کہا، یہ ہیں آب حیات کے چشمے۔ یاد رکھو، اللہ نے انسان کو ان آنسوؤں کے لیے پیدا کیا ہے، انہی میں زندگی چھپی ہوئی ہے۔ کچھ اس کی محبت میں زار و قطار ہوتے ہیں جیسے انبیاء، اور کچھ اپنے عملوں کے بھرے مٹکے جب اپنی ذرا سی غلطی سے گراتے اور انہیں ٹوٹتے اور اپنی محنتیں ضائع ہوتے دیکھتے ہیں تو تیری طرح بلبلاتے ہیں۔ جس طرح پانی نکلنے اور نکالنے کے مختلف طریقے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی ان کی تباہی کے تحت ان آنسوؤں کا سامان کیا گیا ہے۔ یاد رکھو، آسمان پر بھرنے والے بہت سارے ہیں مگر شیشی کسی کی نہیں ٹوٹتی۔ آسمان والوں کے مٹکے ہر دم بھرے رہتے ہیں، وہاں مٹکے ٹوٹنے کے اسباب نہیں رکھے گئے۔ ان کے رونے میں تسبیح ہے، پچھتاوا نہیں ہے۔ ہمیں اسی مقصد سے بنایا گیا ہے۔ پھر اس دنیا کے ٹیڑھے میڑے رستوں پر ہاتھ میں تقوی کی بوتل دے کر دوڑایا جاتا ہے، اور جب ذرا سی بے احتیاطی سے تقوی کی وہ سالوں کی محنت کسی گناہ میں ڈوب جاتی ہے اور ہم پچھتاتے ہیں اور زار و قطار ہوتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو اسی طرح ہمارے آنسو سمیٹنے پر لگا دیتا ہے جس طرح آج میں نے تیرے آنسو شیشی میں جمع کیے ہیں۔ یہ وہ پانی ہے جس سے جہنم کی آگ بھی ڈرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے حشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ جہنم کی آگ فرشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی ہوگی، اور میدان حشر میں باغیوں کی طرف پھنکارے مارتی ہوئی لپکے گی۔ فرشتے اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے تو اللہ پاک جبریل امین علیہ السلام سے فرمائیں گے، وہ پانی لاؤ، اور پھر جبریل اس پانی کے چھینٹے مارتے جائیں گے اور آگ پیچھے سمٹتی جائے گی یہاں تک کہ اپنی حد میں چلی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا پانی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے شوق میں اللہ کے خوف سے رونے والے آنسو ہوں گے جو اللہ نے آگ پر حرام کر رکھے ہیں۔ یہی وہ رونا ہے جو امیر خسرو روتے ہیں، بہت ہی کٹھن ڈگر پنگھٹ کی، کیسے پھر لاؤں میں جھٹپٹ مٹکی۔ یہی وہ آب حیات ہے جس کی بشارت انسان کو دی گئی ہے کہ اس کے چشمے اس کی اپنی ذات کے اندر ہیں۔ اے تن تیرا رب سچے دا حجرا، پا اندر ول چھاتی ہو، نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ اسی کی طرف میاں محمد بخش صاحب اشارہ کرتے ہیں، سبزیاں رل پانی چلیاتے کوئی کوئی مڑسی بھر کے، جنا بھریا بھر سرتے دھریا قدم رکھن جر جر کے۔ یعنی تمام روحیں اصل میں ان سہیلیوں کی طرح ہیں جو کنویں سے آب حیات بھرنے جاتی ہیں مگر ان میں سے کوئی کوئی بھر کے واپس آئے گی۔ بہت ساریوں کے گھڑے رستے میں ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو بھر کر سر پر رکھ لیتی ہے ان کے قدم رکھنے کا انداز بتاتا ہے کہ ان کا گھڑا بھرا ہوا ہے، وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر قدم رکھتی ہیں۔ یہ مضمون اللہ پاک نے سورۃ الفرقان میں اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ رحمان کے بندے زمین پر بہت تھم تھم کر قدم رکھتے ہیں، یعنی پروکار چال چلتے ہیں۔ ان کی چال بتاتی ہے کہ گھڑا بھرا ہوا ہے۔ میاں صاحب دوسری جگہ فرماتے ہیں، لوئے لوئے بھر لے کڑیے، جے تد بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد، گھر چاندی نے ڈرنا۔ یہ بھرے گھڑے توڑنے والوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے ازواج اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے خبردار رہو۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، اکھیوں انا تے تلکن رستہ کیوں کر رہے سنبھالا، دھکے دیون والے بہتے تو ہاتھ پکڑن والا۔ اے اللہ، آنکھوں سے بھی میں اندھا ہوں، ان ماندی آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا، اور رستہ بھی پھسلن والا ہے۔ دوسری جانب ہر بندہ اس پھسلن رستے پر سہارا دینے کے بجائے دھکے دینے والا ہے، جبکہ صرف تیری ذات ہاتھ پکڑنے والی ہے۔ ہم کو بھی وضو کر لینے دو، ہم نے بھی زیارت کرنی ہے۔ کچھ لوگ ان بہتی آنکھوں کو ولیوں کا ٹھکانہ کہتے ہیں، اور یہی ہے آب حیات۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔